اقبال کے کسی سیاستداں دوست نے انہیں خط لکھ کر کچھ مشورے دیے تھے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ تم اقتدار والوں کے ساتھ بھی مراسم پیدا کرو، اس طرح تمہیں ترقی اور خوشحالی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کے جواب میں اقبال نے ایک نظم کہی جو بانگ درا میں شامل ہے۔ اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ ایک خط کے جواب میں ہوس بھی ہو تو نہیں مجھ میں ہمت تگ و تاز، حصول جاہ ہے وابستہ مذاق تلاش۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اندر خواہش ہو تو بھی میں مرتبے اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں ترقی، بڑائی اور اقتدار انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اس کے لیے مجنونانہ انداز سے کوشش کرتے ہوں۔ تو میرے اندر کیونکہ بڑا بننے کی، اقتدار پانے کی، مالدار ہو جانے کی کوئی ایسی آرزو ہی نہیں ہے جو مجھے اکسائے کہ میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کروں۔ تو لہٰذا آپ کا مشورہ اگر مجھے مفید لگے تو بھی میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ ہزار شکر طبیعت ہے ریزہ کار میری، ہزار شکر نہیں ہے دماغ فتنہ تراش۔ تو انہوں نے کہا ہوگا نا کہ تم شاعروں کی طرح رہنا چھوڑ دو، ہر وقت فکر سخن میں رہنے کی بجائے عملی زندگی میں بھی کچھ جد و جہد کرو تاکہ تمہارے دنیاوی مسائل کا اچھی طرح ازالہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی طبیعت بخشی ہے جو نازک خیالی کام کرتی ہے، جو بہت گہرے اور نظر نہ آنے والے احساسات کو ابھار کے بیان کرتی ہے، جو نئے نئے مضامین ایجاد کرتی ہے، جو تازہ تازہ امیجز بناتی ہے۔ یعنی اس بات کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے صاحب تخیل، صاحب احساس اور صاحب معنی شاعر بنایا ہے۔ ہزار شکر نہیں ہے دماغ فتنہ تراش۔ اور اس پر بھی میں رب العالمین کا شاکر رہتا ہوں کہ مجھے اس نے ایسا دماغ نہیں دیا جو ہر وقت فتنے گھڑتا رہتا ہے، جو فساد کی باتیں سوچتا رہتا ہے، جو سازشیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیاستداں کا دماغ دینے کی بجائے اللہ نے شاعر کا دل دیا ہے۔ اب اس میں بنیادی لفظ ہیں طبیعت اور دماغ۔ دماغ کہتے ہیں شعور کے عقلی مرکز کو، اور طبیعت کہتے ہیں شعور کے قلبی یا وجودی مرکز کو۔ تو طبیعت میں معنی احوال بن جاتے ہیں، اور عقل میں صورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نسبتیں پیدا کر کے معنی کی ولادت کا سبب بنتی ہیں۔ تو دماغ وہ جو صورتوں کے قانون پر چلے، طبیعت وہ جو معنی کو احوال بنائے اور صورتوں کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ رضا کاری سے یہی مراد ہے کہ جن تصورات کو دنیا میں جاری نظام صورت جو ہے وہ اپنے اندر سمو نہیں سکتا، ان تصورات کو میری طبیعت جو ہے وہ فارم دے دیتی ہے، ان تصورات کو میری طبیعت، میرا تخیل
ایک روپ دے دیتا ہے۔ اور فتنہ تراشی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں گھڑتے چلے جانا، ایسے تصورات پر کو عملی شکلیں دیتے رہنا جن کی نوعیت تخریبی ہو، جو اپنے مفاد اور دوسروں کے نقصان میں ہوں۔ تو یہاں دماغ سیاستداں کا ہے جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا نقصان کرتا ہے، اور طبیعت جو ہے وہ شاعر کی ہے جو نظام صورت میں نہ سما سکنے والی چیزوں کو فارم دیتا ہے۔ میرے سخن سے دلوں کی ہیں کھیتیاں سرسبز، اور تم نے مجھے شاعر ہونے کا طعنہ دیا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میری شاعری سے دلوں کی کھیتیاں سیراب اور شاداب ہیں۔ جہاں میں ہوں میں مثال سحاب دریا پاش، اور دنیا میں میری حیثیت اس بادل کی ہے جو بوندیں نہیں برساتا بلکہ دریا برساتا ہے۔ تو اب اس میں مطلب واضح شعر ہے کہ میرا سخن دماغ کو چالاکی نہیں سکھاتا بلکہ دل کی پیاس بجھاتا ہے، قلب کے روحانی امکانات کو عمل میں لانے کا راستہ فراہم کرتا ہے، لوگوں کو احوال عشق عطا کرتا ہے۔ اور جہاں میں ہوں میں مثال سحاب دریا پاش، اور میں شاعر کی حیثیت سے وہ بادل ہوں جو پیاس کے مقابلے میں سیرابی کا زیادہ سامان فراہم کر دیتا ہے۔ جس کے آڈینس جتنی پیاس رکھتی ہے اس پیاس کے مقابلے میں یہ سیرابی کا زیادہ بڑا بندوبست کر کے اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ عقدہائے سیاست تجھے مبارک ہوں کہ فیض عشق سے ناخن میرا ہے سینہ خراش، کہ یہ جو سیاسی گتھیاں سلجھانے والی صلاحیت اور سیاسی شعبدے دکھانے والی ذہانت اور سازشیں تیار کرنے والا دماغ، اقتدار کے جنون میں دنیا کو روند کر آگے بڑھتے رہنے والی ہوس، یہ سب تجھے مبارک ہوں۔ تو نے زندگی کے حقیقی مسائل کو مصنوعی سیاسی مسائل میں بدل کر اپنے دماغ سے اس کا حل نکالنے کا ایک جادوگرانہ مظاہرہ جو شروع کر رکھا ہے، یہ تجھے ہی مبارک ہو۔ یہ فریب کاری تیرے ہی لیے ٹھیک ہے، مجھے اس کے قریب نہ بلا، کیونکہ میں تو اپنے وجود، اپنی طبیعت، اپنے ذہن، غرض اپنی زندگی کے ہر پہلو، اپنے مقاصد کی ہر جہت، اپنی پسند ناپسند کے ہر رخ سے سیاستدانوں کی بنائی ہوئی دنیا اور سیاستدانوں کے اندر موجود مقاصد سے کوئی ہم آہنگی نہیں رکھتا۔ میں تو عاشق ہوں، عاشق کو سیاستداں بنانے کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ اور میں تو تجھے جو ہے وہ تو جعلی گتھی کو جھوٹے ناخن سے کھولتا ہے، میں سچی رکاوٹ کو سچے ہاتھوں سے دور کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو راحت کا خواب دکھاتا ہے، میں لوگوں کو شائستہ غم بناتا ہوں۔ تو لوگوں کو پست ترین چیزوں سے وصال کا جھوٹا مژدہ سناتا ہے، میں لوگوں کو اللہ سے فراق کے حال اور اس المیہ کی کیفیت میں مبتلا کر رکھتا ہوں۔ ہوائے بزم سلاطیں دلیل مردہ دلی، کیا ہے حافظ رنگین نوا نے راز یہ فاش۔ تو بہرحال میری اب ایک عرض ہے تم سے
کہ تم جن بادشاہوں اور صاحبان اقتدار کی مصاحبت کا مجھے شوق دلا رہے ہو، اب تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ مجھے یہ مشورہ دینے کی بجائے تم اپنے آپ کو بچاؤ اس مردہ دلی سے جو بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے، صاحبان اقتدار کی مصاحبت کرنے سے آدمی کا نصیب بن جاتی ہے۔ اس مردہ دلی سے خود کو بچاؤ اور اپنا یہ شوق فضول ترک کرو کہ کبھی اس کے پاس کبھی اس کی خدمت میں، اور ان مفادات کے لیے جن مفادات کا خیال بھی آدمی کو اپنی نظر سے گرا دیتا ہے، ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے تم ایسی دوڑ دھوپ کر رہے ہو۔ تو ویسے اس مصرعے کا لفظی مطلب ہے ہوائے بزم سلاطیں، یعنی بادشاہوں کے دربار کی خواہش مردہ دلی کی دلیل ہے، دل کے مردہ ہو جانے کا ثبوت ہے۔ دل اگر زندہ ہو تو اس کا حضور، اس کی طلب، اس کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے، ان بادشاہوں اور صاحبان اقتدار کی طرف نہیں ہوتا۔ اور جیسے ہی کسی کے قلب کا رخ اس طرف ہو گیا تو اب کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں ہے اس بات پر یقین کر لینے کے لیے کہ یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ حافظ رنگیں نوا نے یہ راز فاش کیا ہے، جیسا کہ شیراز کے عارف، فارسی شاعری کے امام اور حقائق کو جمالیاتی رنگ میں بیان کرنے کے چیمپئن نے یہ راز فاش کیا ہے، وہ تم سن لو۔ گرت ہواست کے با خضر ہم نشیں باشی، اگر تو خضر کی ہم نشینی کا آرزو مند ہے، اگر تو خضر کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، اگر تو خضر کا رفیق بننے کا طالب ہے، نہاں ز چشم سکندر چو آب حیواں باش، تو لازم ہے کہ سکندر کی آنکھ سے آب حیات کے چشمے کی طرح اوجھل رہے۔ اگر تجھے زندگی کو روحانی فلو میں گزارنا ہے، اگر تجھے زندگی کو قلبی احوال کے ساتھ گزارنا ہے، اگر تجھے حیات کو حقیقی بلندیوں کے ساتھ بسر کرنا ہے، اگر تجھے اپنے وجود کو اس کے لیے درکار حقیقی احوال کے ساتھ تکمیل کے مراحل میں رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود کو دنیا کی پستیوں سے اور دنیا کے طالبوں کی صحبت سے بچا کر رکھ، اور اس بچنے میں ایسی شدت کا مظاہرہ کر کہ نہ تو انہیں دیکھ سکے اور نہ وہ تجھے دیکھ سکیں۔ اس شعر میں تشبیہ کا ایک ایسا کمال ہے جو کم ہی شاعروں کی قدرت میں آیا ہے۔ جو حافظ شیراز کے اس شعر میں جو تشبیہ کا کمال ہے وہ یہ کہ چشم سکندر سے اوجھل رہنا، اور یہ صرف اوجھل رہنا نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آب حیات کے چشمے کی طرح اوجھل رہنا۔ اس کے پیچھے ایک تلمیح ہے، وہ تلمیح یہ ہے، تلمیح کیا مطلب ایک داستان، ایک کہانی کی طرف اشارہ ہے کہ خضر کی سکندر کی ملاقات خضر سے ہوئی تو خضر نے آب حیات کے چشمے تک لے تو گئے وہ سکندر کو، لیکن سکندر کو آب حیات دیکھنا اور پینا نصیب نہ ہوا۔ آب حیات جس اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا، سکندر کی بینائی اس اندھیرے کو چیر نہ سکی، تو اس میں یعنی سکندر تاریخ کا بندہ بن کر آب حیات سے محروم رہ گیا۔
سکندر دنیا کو مطلوب بنا کر زندگی کی جسمانی اور نفسی سطح کو اپنا مدار و محور بنا کر حیات روحانی کے ماخذ سے منقطع اور محجور رہ گیا۔